سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم کو راوڑ کے قریب خیمہ گاہ میں اطلاع ملی کہ سیستم پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ یہ طوفان شہر کے اندر سے اٹھا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک تجربہ کار سالار محمد بن مصعب کو 1000 سوار اور 2000 پیادے دے کر کہا کہ وہ کہیں رکے بغیر سیستم پہنچے اور قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ خدا کی قسم ابن مصعب، محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں سن سکوں گا کہ تم نے باغیوں کو بخش دیا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہیں کتنی جلدی واپس بھی آنا ہے۔ حالات سے تم واقف ہو۔ ابن قاسم، محمد بن مصعب نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے اچھی خبر سنو گے۔ 1000 سوار اور 2000 پیادے بہت تیز چلتے 2 روز بعد سیستم پہنچ گئے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چند رام، محمد بن مصعب نے اعلان کرائے، قلعے سے باہر آ جاؤ ورنہ آتشی تیروں سے ہم شہر کو آگ لگا دیں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوؤں نے دیواروں کے اوپر سے تیر برسائے، لیکن ان کی نفری تھوڑی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے لوگوں نے چندرام حلہ کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ شہر کا کوئی ایک بھی آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق وہ ہندو بھی ان کے ساتھ نہیں تھے جنہوں نے ہندو فوجیوں کو اپنے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ مختلف مورخوں کے حوالے سے چرچ نامہ میں تفصیل سے لکھا ہے کہ سیستم کے سرکردہ بدھوں نے چندرام کو گھیر لیا۔ شہر کے دوسرے لوگ، جن میں کچھ ہندو بھی تھے، باہر آ گئے اور انہوں نے چندرام کو مجبور کر دیا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ لیکن کیوں؟ چندرام نے پوچھا کہ تم اپنے ملک پر ایک غیر قوم کا قبضہ پسند کرتے ہو؟ ہم کسی کا قبضہ پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ چندرام کو کہا گیا، ہم مزید جنگ و جدل اور خون ریزی پسند نہیں کرتے۔ قلعے کے دروازے کھول دو۔ شہر کے لوگوں کا شور و غوغا اتنا زیادہ بڑھا کہ چندرام بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اس کے پاس فوجی نفری تھوڑی تھی۔ اس نے سیستم کے پنڈتوں پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے توقع یہ تھی کہ شہر کے تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ حملہ ان کے ملک پر ہی نہیں بلکہ مذہب پر بھی ہے۔ لیکن لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں امن اور عدل و انصاف دیا تھا، بگار اور فوج میں جبری بھرتی ممنوع قرار دے دی تھی۔ مسلمانوں کے ان اثرات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ سندھ کی چنا قوم کی بیشتر تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج کا طویل ترین آدمی عالم چنا اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ سیستم کے لوگ ایسے جوش میں آئے کہ چندرام حلہ کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ لوگ اسے اور اس کے آدمیوں کو، جنہوں نے دھوکے سے قلعے پر قبضہ کیا تھا، قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قلعے کا بڑا دروازہ کھول دیا۔ محمد بن مصعب اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ سندھ کی تاریخ لکھنے والے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر کے سرکردہ افراد نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور معذرت بھی پیش کی کہ چندرام حلہ دھوکے سے قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ محمد بن مصعب نے حکم دیا کہ چندرام حلہ کو پیش کیا جائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ چندرام غائب تھا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی تو کسی نے بتایا کہ وہ مندر میں چھپا ہوا ہے۔ اسے مندر سے پکڑا گیا۔ اس کے فوجیوں کو، جو بیس بدل کر وقتاً فوقتاً شہر میں داخل ہوتے تھے، پکڑ لیا گیا اور وہ ان ہندوؤں کے گھروں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے انہیں پہلے گھر میں چھپا کر رکھا تھا۔ اب کوئی ہندو انہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ اس جرم کی سزا سے ڈرتے تھے۔ کچھ دیر بعد سیستم کے ایک وسیع میدان میں اسلامی فوج کے ان چند ایک شہیدوں کی لاشیں اکٹھی رکھی ہوئی تھی جنہیں چندرام حلہ کے آدمیوں نے شہید کیا تھا۔ ایک طرف چندرام حلہ، بڑے مندر کے 4-5 پنڈت اور ان کے پیچھے وہ تمام فوجی کھڑے تھے جنہوں نے ان مجاہدین کو قتل کیا اور قلعے پر قبضہ کیا تھا۔ چندرام حلہ کی فوجیوں سے تفصیلی بیانات لے کر معلوم کر لیا گیا تھا کہ یہ دھوکہ کس طرح عمل میں آیا تھا۔ محمد بن مصعب اپنے کمانداروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ گھوڑے لاشوں کے قریب کھڑے تھے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر شہر کے لوگوں کا ہجوم تماشائیوں کے گول دائرے کی طرح کھڑا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتوں کا ہجوم تھا۔ اتنے بڑے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ ہر کوئی دم بخود تھا۔ یہ موت کا سکوت تھا۔ سب جانتے تھے کہ موت اپنا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجرموں کی گردنیں اڑنے والی تھیں۔ وہ پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ محمد بن مصعب نے ایک مقامی آدمی کو ساتھ لے رکھا تھا جو سندھی اور عربی زبان روانی سے بول اور سمجھ سکتا تھا۔ شہر کے لوگوں، محمد بن مصعب نے کہا، اور ترجمان ساتھ ساتھ بلند آواز سے بولتا گیا، ان لوگوں کا جرم تمہارے سامنے ہے۔ ہم فاتح ہیں۔ ہم چاہیں تو انتقام میں ان مجرموں کے ساتھ ان تمام ہندوؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیں جنہوں نے ان مجرموں کو
اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، لیکن ہم جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں۔ ان مجرموں نے جنہیں قتل کیا ہے ان کی لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ خدا کی قسم میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے مقتولین کے خون کا انتقام اس پورے شہر سے کیوں نہیں لیتا، لیکن جس طرح تم لوگوں نے ہمارے لیے قلعے کے دروازے کھولے ہیں اور جس محبت سے ہمارا استقبال کیا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں چندرام حالہ، اس کے ٹھاکروں اور اس کے فوجیوں کو، پھر شہر کے ان تمام افراد کو جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی، اپنے ان آدمیوں کے قتل کے جرم میں قتل کرنا مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں۔ محمد بن مسعب نے یہ الفاظ منہ سے نکالے ہی تھے کہ لوگوں کے ہجوم کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چھتوں پر جو عورتیں کھڑی تھیں ان میں سے کئی عورتوں نے بازو اوپر کر کے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ عورتوں تھیں جن کے گھروں میں چندرام حالہ نے اپنے آدمیوں کو چھپایا ہوا تھا۔ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ میں نے سنا دیا ہے، لیکن میں شہر کے لوگوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو کہ ان قاتلوں اور دھوکہ بازوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ محمد بن مسعب کہہ رہا تھا، میں چندرام حالہ، اس کے ٹھاکروں اور مندر کے بڑے پنڈت کی جان بخشی نہیں کروں گا، باقی جو ہیں ان کا فیصلہ تم کرو۔ شہر کے 2-3 سرکردہ آدمی محمد بن مسعب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے سالار عرب، ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں انہیں قتل کیا جائے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ پنڈت مہاراج کو لوگ مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ چندرام حالہ نے لوگوں کو اپنے فوجیوں سے ڈرا کر اپنے آدمیوں کو لوگوں کے گھروں میں چھپایا تھا۔ ان کے ساتھ پنڈت نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکایا تھا۔ اگر آپ ہمارا فیصلہ قبول کریں تو قتل ان چند ایک آدمیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ محمد بن مسعب نے سیسم کے حاکم عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑے تھے۔ دونوں نے تائید میں سر ہلائے۔ اس کے فوراً بعد چندرام حالہ، مندر کے تینوں پنڈت، باہر سے آئے ہوئے ٹھاکروں اور شہر کی 2-3 سرکردہ ہندوؤں کی لاشیں شہیدوں کی لاشوں کے قریب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئی تھی۔ تاریخوں میں ایک اور چیز آئی ہے جو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ محمد بن مسعب نے سیسم سے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ سیسم کے حالات معمول پر آ گئے ہیں اور مجرموں کو سزا دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم پریشانی کے عالم میں اس خبر کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہا تھا۔ یہ خوشخبری ملتے ہی اس نے اسی قاصد کے ہاتھ پیغام کا جواب دیا۔ جواب کچھ اس طرح تھا، محمد بن قاسم سالار اعلیٰ عساکر عربی کی طرف سے محمد بن مسعب کے نام۔ خداوند تعالیٰ سے مجھے یہی امید تھی کہ اس کی ذات باری ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول کر لے گی۔ تم نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا تم نے ذمہ لیا تھا۔ اب وہاں کی امال میں صرف ان مقامی آدمیوں کو رہنے جو ان کے دشمنیوں کی نظر میں قابل اعتماد ہوں۔ ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میرا یہ پیغام عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے لیے بھی ہے۔ اب میں تم سے اور اپنے دونوں حاکموں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور کامیابی حاصل کرو گے۔ تم جب واپس آؤ تو تمہارے ساتھ مقامی لوگوں کی کم از کم 4000 ایسی نفری ہونی چاہیے جو جنگجو ہوں اور ہمارے مجاہدین کی طرح جرت والے ہوں۔ وہاں کے شمنی سرداروں اور سرکردہ آدمیوں کی ضمانت لے کر ان آدمیوں کو فوج میں لینا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن مسعب جب سیسم سے محمد بن قاسم کے پاس واپس آیا تو اس کے ساتھ اپنے دستوں کے علاوہ 4000 مقامی آدمیوں کی فوج تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس قوم کے آدمی تھے۔ لازمی طور پر ان میں چننا قوم کے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیسم کے حالات بہتر ہوئے تو گھوڑوں میں وبا پھوٹ پڑی۔ گھوڑوں کی کمی ہو سکتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا گیا تھا، لیکن اتنی دور سے گھوڑوں کا جلدی پہنچنا آسان نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ راجہ داہر حملہ کر دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ داہر کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے بیکار ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ محمد بن قاسم نے اسے بہت سخت اور توہین امیز جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک انتظام یہ کیا کہ تیر اندازوں کی بہت سی نفری کو دریا کے کنارے بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کنارے کنارے چلتے پھرتے رہیں اور جہاں انہیں داہر کی فوج دریا عبور کرتی نظر آئے اس پر تیروں کا می برسا دیں۔ مسلمانوں کے پاس آتشین تیر بھی تھے۔ ان کے اگلے سروں پر ایسے آتشگیر سیال میں کپڑے بھگو کر باندھے جاتے تھے جس سے آگ لگا کر تیر چلائے جاتے تو تیر کی اتنی زیادہ رفتار کے باوجود آگ ہوا میں نہیں بجھتی تھی۔ یہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگا دیتے تھے
تاریخ ایسی شہادت بھی پیش کرتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ایسے تیر بنا لیے تھے جو کمان سے نکلتے تھے تو ہوا کی رگڑ سے انہیں آگ لگ جاتی تھی، یہ کسی آتشگیر سیال میں ڈبوئے ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم کا حکم یہ تھا کہ داہر کی فوج کشتیوں میں دریا پار کرنے لگے تو کشتیوں کو دریا کے وسط میں آنے دیا جائے، پھر ان پر آگ والے تیر پھینکے جائیں۔ محمد بن قاسم کا دوسرا حکم یہ تھا کہ رات کو فوج بیدار رہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ راجہ داہر کی فوج دریا کے پار تھی۔ راجہ داہر کے ہاں یہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ عرب کی فوج پر حملہ کیا جائے یا اسے دریا عبور کرنے دیں اور اپنے سامنے آنے دیا جائے۔ اس کے وزیر اور جنگی مشیر کہتے تھے کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی کہ دشمن گھوڑوں سے محروم ہو گیا ہو اور اسے نئے گھوڑے لانے کی مہلت دی جائے۔ سردار محمد حارث علافی راجہ داہر کے ساتھ ہی تھا۔ داہر نے اسے کچھ دن پہلے بلا کر کہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کے خلاف اس کی مدد کرے اور اپنے 500 اربوں کو جنہیں داہر نے پناہ دے رکھی تھی ایک دستے کی صورت میں اس کی فوج میں شامل کر دے۔ علافی نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر وہ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ راجہ داہر نے اسے اپنے احسانات جتائے تھے لیکن علافی نہیں مانا تھا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ رہو؟ راجہ داہر نے اسے کہا تھا، ہمیں کوئی مشورہ ہی دے دیا کرو۔ ہاں، علافی نے کہا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس طرح باغی اربوں کا سردار محمد حارث علافی راجہ داہر کے ساتھ تھا۔ ہمارا دوست علافی بھی یہاں موجود ہے، راجہ داہر نے کہا، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ مہاراج، محمد حارث علافی نے کہا، آپ کی فوج کے تمام حاکم حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اپنا مشورہ دوں گا تو شاید انہیں اور آپ کو بھی پسند نہ آئے۔ سب نے اسے کہا کہ وہ بلا جھجک اپنا مشورہ اور تجویز پیش کرے۔ میں عرب ہوں، علافی نے کہا، عربوں کو آپ نے لڑتے دیکھ لیا ہے، ان کی پیش قدمی اور ان کی جنگی کامیابیوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے ان میں اپنے آدمی بھیجے کہ وہ وہاں تباہی مچائیں، لیکن آپ کو کامیابی نہ ہوئی سوائے ایک منجنی کے جو آپ کے آدمی وہاں سے چوری کر کے لے آئے تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ عربوں کے متعلق اور ان کی جنگی قابلیت کے متعلق سب کچھ جان لیا ہے، لیکن ان کے متعلق آپ بہت کچھ جان نہیں سکے۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عربی فوج گھوڑوں کے بغیر ہمارا مقابلہ کر سکے گی؟ راجہ داہر نے پوچھا، کیا عرب کے پیادے ہمارے ہاتھیوں کو بھی پسپا کر دیں گے؟ کر دیں گے مہاراج، علافی نے کہا۔ وہ اسی ملک کے ہاتھی تھے جو فارس کے آتش پرستوں نے مسلمانوں کے خلاف چٹانوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے کر دیے تھے۔ ان کے محاوت بھی آپ کے ہی ملک کے تھے۔ ان ہاتھیوں کی سونڈوں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے اور باقی جسم کے ارد گرد آہنی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ وہ قادسیہ کی لڑائی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کے مسلمانوں نے ان ہاتھیوں کو کس طرح میدان جنگ سے بھگایا تھا؟ ہمارے پیادوں نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھیں۔ اور مہاراج، عرب کے مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں ان کے پاس گھوڑے ہوتے ہی نہیں تھے۔ کون سی جنگ ہے جو انہوں نے ہاری تھی؟ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف اس وجہ سے عرب کی فوج کو کمزور نہ سمجھ لینا کہ ان کے گھوڑے بیمار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اس فوج کا سالار کم عمر ہے۔ اگر تم عرب نہ ہوتے تو عربوں کی اتنی تعریف نہ کرتے، راجہ داہر کے ایک فوجی حاکم نے کہا۔ میرے عزیز دوست، علافی بولا، کہ تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہماری دشمنی اسی خلیفہ کے ساتھ ہے جس نے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، اور شاید تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ محمد بن قاسم کے دماغ میں یہ ٹھونس کر بھیجا گیا ہے کہ علافیوں کو ویسا ہی دشمن سمجھنا جیسا ہندو ہیں، لیکن تم دشمنی کے بجائے دوستی کا حق ادا کر رہے ہو۔ اسی فوجی حاکم نے کہا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہماری رسم و رواج کو نہیں جانتے۔ علافی نے کہا، دشمنی انسانوں کی ہوتی ہے، اس زمین کو دشمن نہیں سمجھا جاتا جس پر انسان پیدا ہوتے ہیں۔ میں تجھے سچے دل سے اور پورے ہمدردی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم پر حملہ نہ کرنا، ورنہ ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ مسلمان سیدھے بلا رکاوٹ اروڑ تک پہنچیں گے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ دریا پار کر جاؤ گے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری کشتیاں اس کنارے سے چلیں گی تو وہ اس کنارے نہیں پہنچیں گی، نہ واپس آ سکیں گی۔ ان کے پاس منجنیقیں ہیں اور آتشی تیر ہیں جو کشتیوں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ راجہ داہر اناڑی نہیں تھا، دور اندیش تھا۔ اس نے اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھوں جو کھویا تھا اس سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے علافی کے مشورے کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور انہیں دریا عبور کر کے اس طرف آنے کی مہلت دی جائے گی۔ میں تم سب کو ایک بار پھر کہتا ہوں، راجہ داہر نے کہا، کہ عرب فوج ادھر آئے گی تو سب اپنے ہاتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں گے، اور پیچھے یہ گہرا اور تیز دریا ہوگا، وہ ہمارے ہاتھوں کٹیں گے یا پیچھے ہٹ کر ڈوب مریں گے۔ محمد بن قاسم کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ راتوں کو دریا کے کنارے گھوڑا دوڑاتا دور تک نکل جاتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ راجہ داہر اتنا کم عقل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری اتنی بڑی
کمزوری کو جانتے ہوئے بھی حملہ نہ کرے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ تیر انداز دریا کے کنارے کنارے 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں دریا کی وسعت کو دیکھ رہی تھی۔ دریا میں ذرا سی بھی غیر معمولی آواز اٹھتی تو جو تیر انداز یہ آواز سنتے چونک کر رک جاتے، دریا کی لہروں کو غور سے دیکھتے اور اس وقت وہاں سے ہٹتے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ کسی دریائی مخلوق نے سر باہر نکالا اور ڈبکی لگائی تھی۔ تیر اندازوں کی ایک ٹولی چلتے چلتے رک گئی۔ دریا کی سطح پر انہیں ایک سایہ تیرتا نظر آیا۔ وہ رک کر دیکھنے لگے۔ سایہ آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ پھر صاف نظر آنے لگا کہ یہ ایک چھوٹی کشتی ہے اور دو آدمی کشتی کو چپوں سے کھہ رہے ہیں۔ تیر انداز بیٹھ گئے تاکہ کشتی والے انہیں دیکھ نہ سکیں۔ پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ کشتی کچھ آگے جا کر کنارے پر لگی۔ دو آدمی کشتی میں سے نکلے۔ تیر انداز جھکے جھکے چھپتے چھپاتے ان تک جا پہنچے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے عربی زبان میں بات کی۔ لب و لہجہ بھی عربی تھا، لیکن صرف عربی زبان سے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ دوست ہیں اور دشمن کے آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد بن قاسم کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تیر اندازوں نے ان کو پکڑ لیا اور مشکوک آدمیوں کی حیثیت سے انہیں خیمہ گاہ میں لے گئے اور وہاں کے سنتریوں کے حوالے کر کے خود کنارے پر آ گئے۔ انہیں شعبان ثقفی کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے سردار محمد حارث علافی کی طرف سے آئے ہیں۔ شعبان ثقفی کا خفیہ رابطہ علافی کے ساتھ تھا۔ وہ یقیناً ان آدمیوں کو جانتا ہوگا۔ وہ اسی وقت انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے گیا۔ محمد بن قاسم بہت کم سوتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سو جائے تو رات کسی بھی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے جگا لیا جائے۔ کیا خبر لائی ہو؟ محمد بن قاسم نے ان آدمیوں کو اپنے خیمے میں بٹھا کر پوچھا۔ ہمارے سردار نے آپ کے نام پیغام دیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ راجہ داہر کو اس نے منا لیا ہے، وہ آپ پر حملہ نہ کرے۔ کیا اس نے راجہ داہر سے درخواست کی تھی؟ نہیں سالار اعلیٰ، اس آدمی نے کہا۔ ہمارے سردار نے راجہ داہر کو مشورہ دیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ علافی کے ان آدمیوں نے محمد بن قاسم کو وہ تمام باتیں سنائیں جو راجہ داہر کے ساتھ علافی کی ہوئی تھی، اور راجہ داہر کے اپنے فوجی حاکموں نے اسے جو مشورے دیے تھے وہ بھی سنائے۔ سالار اعلیٰ، اس قاصد نے کہا، سردار حارث علافی نے کہا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے گھوڑوں کا انتظام کریں۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ وقت آپ کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ سردار نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو گھوڑے نہیں دے سکتا، کیونکہ داہر کو پتہ چل جائے گا، پھر میں آپ کی یہ مدد بھی نہیں کر سکوں گا جو اب کر رہا ہوں، اور آپ کو یہاں کے اندرونی حالات اور خفیہ باتوں کا علم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا حارث راجہ داہر کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ ہاں سالار اعلیٰ، قاصد نے جواب دیا۔ راجہ داہر اسے آپ کے خلاف اکسا رہا تھا، لیکن سردار نے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف اس پر راضی ہوا تھا کہ مشاورت کے لیے اس کے ساتھ رہے گا۔ اور سالار اعلیٰ، دوسرے قاصد نے کہا، یہ بھی ہمارے سردار نے اس لیے قبول کیا ہے کہ راجہ داہر کے ساتھ رہنے سے اس کے ارادوں اور عزائم کا پتہ چلتا رہے گا۔ ہم 4 آدمی ہیں جنہیں سردار نے اپنے محافظوں کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم بڑا خطرہ مول لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک چھوٹی کشتی چوری کی تھی، اب اسی کشتی پر واپس جائیں گے، اور اس طرح جانا پڑے گا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ حارث سے کہنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ دونوں قاصد واپس چلے گئے۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی کہ محمد بن قاسم کے تمام گھوڑے کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر بیکار ہو گئے ہیں اور مرنے بھی لگے ہیں تو وہ پریشانی سے نڈال ہو گیا، لیکن حوصلے والا آدمی تھا، اتنا بڑا صدمہ برداشت کر گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ بصرہ میں فوج کے جتنے بھی گھوڑے ہیں فوراً حاضر کیے جائیں۔ تھوڑی سی دیر میں 2000 گھوڑے قصر عمارت کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ حجاج نے دوسری کارروائی یہ کی کہ شہر کی تمام مسجدوں کے اماموں کو، علماء اور کئی دیگر متقی افراد کو طلب کیا۔ سندھ میں ہم پر جو آفت نازل ہوئی ہے اس کا علاج صرف دعا ہے۔ حجاج نے اماموں اور علماء وغیرہ سے کہا، سندھ میں اپنے سوار دستوں کے تمام گھوڑوں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، گھوڑے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سپہ سالار کیسی ہولناک مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ وہ دشمن ملک میں ہے، دشمن اس پر حملہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن ضرور حملہ کرے گا۔ اس نوجوان لڑکے اور اس کے لشکر کو صرف دعائیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ کی حضور گڑ گڑاؤ، رو، سجدے کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ پھر حجاج نے منوں کے حساب سے روئی اور سرکہ کو فوراً اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جوں جوں روئی آتی جا رہی تھی حجاج کے حکم سے اسے سرکے میں بھگوتے اور دھوپ میں رکھتے جا رہے تھے۔ روئی آتی رہی، سرکہ بھی آتا رہا۔ سرکے میں بھیگی ہوئی روئی خشک ہو جاتی تھی تو اسے پھر سرکے میں بھگو دیتے تھے تاکہ روئی زیادہ سے زیادہ سرکہ اپنے اندر جذب کر لے۔ جب روئی خشک ہو گئی تو اس کی گانٹیں بنا کر 2000 گھوڑوں کے ساتھ سندھ روانہ کر دی گئی۔ یہ گھوڑے جس آدمی کی ذمہ داری میں بھیجے گئے
گئے تھے اس کا نام تیار تھا، وہ گھوڑوں کے امراض کا ماہر تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ گھوڑوں کو اس خطے کی غذا ہضم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور یہ غذا گھوڑوں کو راس نہیں آتی۔ سرکے میں بھگو کر خشک کی ہوئی روئی بھیجی جا رہی ہے، تھوڑی سی روئی پانی میں ڈال کر نچوڑو گے تو تمہیں سرکہ حاصل ہوگا۔ سرکے والا یہ پانی ہر روز 2-3 مرتبہ گھوڑوں کے منہ میں ڈلواتے رہنا، گھوڑے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مسجدوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھی، نوافل پڑھے جا رہے تھے۔ سارے شہر بصرہ میں یہ خبر پھیل گئی، عورتیں گھروں میں دعائیں مانگنے لگیں، گھر گھر وظیفے پڑھے جانے لگے۔ خلیفہ وقت کو بھی محمد بن قاسم کو درپیش صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی نجات اور کامیابی کی دعا کے لیے کہنے لگا۔